بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 42 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث معلل کی بحث۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معلل کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 41 میں ہم نے حدیث متروک کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں متروک کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور متہم بالکذب کی دو وجوہات اور حدیث متروک کی مثال، حدیث متروک کا درجہ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث منکر کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، جس میں منکر کا لغوی معنی، منکر کی اصطلاحی تعریف اور حدیث منکر اور حدیث شاذ میں فرق، حدیث منکر کی مثال، حدیث منکر کا درجہ اور منکر حدیث چونکہ اس کے مقابلے میں حدیث معروف کا استعمال ہوتا ہے تو حدیث معروف کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، لغوی معنی، اصطلاحی تعریف اور مثال۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معلل کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے، چونکہ حدیث مردود یعنی حدیث ضعیف کی اقسام ذکر ہو رہی تھی اور حدیث مردود کی بنیادی طور پر دو قسمیں تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ راوی گرا ہوا ہو، تو اس سے متعلق جتنی بھی اقسام تھی وہ پیچھے گزر چکی ہے اور اس کی اقسام 6 تھی: معلق، مرسل، معضل، منقطع، مدلس اور مرسل خفی۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اس میں راوی پر جرح ہو، تو راوی پر جرح کی آگے پھر کئی قسمیں ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ راوی پر جرح عدالت کی وجہ سے ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ راوی پر عدالت اس کے حفظ اور ضبط کی وجہ سے ہو۔ عدالت کی وجہ سے اگر جرح ہو تو اس میں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ راوی حدیث رسول اللہ میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کی حدیث کو موضوع کے بارے میں تفصیل ذکر کر دی۔ دوسری جرح یہ ہے کہ وہ متہم بالکذب ہو تو اس کی حدیث کو متروک کہتے ہیں۔ اور تیسری جرح یہ تھی کہ وہ فاسق ہو یا فحش غلط ہو یا غفلت کے شکار ہو تو اس کی حدیث کو منکر کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے تفصیل ذکر کر دی۔ آج کے سبق میں ہم حدیث معلل کے بارے میں بتائیں گے، یعنی اگر راوی کے اوہام بہت زیادہ ہو تو اس کو معلل کہتے ہیں۔ معلل حدیث کی بحث میں ہم تفصیل کے ساتھ معلل کا لغوی معنی اور معلل کی اصطلاحی تعریف اور اسی طرح علت کی تعریف اور علت کے دیگر معانی اور علل حدیث کی جلالت شان کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ معلل حدیث میں بظاہر شرائط صحت موجود ہوتی ہے، لیکن اندر اس میں علت خفیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح علت خفیہ کو کس طریقے سے پہچانیں گے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ معلل حدیث کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے، اور علت کہاں ہوتی ہے، سند میں ہوتی ہے، متن میں ہوتی ہے، اس کو بتائیں گے۔ اور اگر سند میں موجود علت ہو تو وہ متن کو نقصان پہنچاتی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں، اور حدیث معلل کے بارے میں کتابیں کون سی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر کریں گے۔ تو بہرحال یہ چھٹا سبب ہے کسی راوی پر جرح کا، اور وہ وہم ہے۔ اگر راوی کو وہم ہو تو اس کو اور اس حدیث میں وہم ہو تو اس کو معلل کہتے ہیں۔ تو لغوی تحقیق یہ ہے کہ یہ اعل یعل اعلالا سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ اعل یعل اعلالا فہو معل واعل یعل اعلالا فذاک معل۔ تو اصولی طور پر تو معل ہونا چاہیے، یعنی ہمیں حدیث معلل کو معل قیاس صرفی اس کا تقاضا کرتا ہے، فصیح لغت یہی ہے، لیکن محدثین معلل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ غیر مشہور لفظ ہے، اور بعض محدثین تو معلول بھی کہہ دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی لغت کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ تو معلل اس کو کہتے ہیں جس میں علت ہو، بیماری ہو، کمزوری ہو۔ لغت کے لحاظ سے معلل کا مطلب یہ ہے۔ معلل حدیث کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں: هو الحدیث الذی اطلع فیہ علی علت تقدح فی صحتہ مع ان الظاہر السلامۃ منها۔ وہ حدیث جس میں ایک ایسی علت پر اور ایسے ضعف پر اطلاع ہو جائے جو اس حدیث کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو، حالانکہ بظاہر وہ حدیث اس علت سے محفوظ ہو۔
تو معلل حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں علت خفیہ ہو اور اگرچہ بظاہر وہ حدیث صحیح ہو۔ علت کی تعریف کیا ہے؟ تو علت کی تعریف کے بارے میں لکھا ہے ہی سبب غامض خفی قادح فی صحت الحدیث، وہ سبب جو پوشیدہ ہو اور وہ صحت حدیث کو نقصان پہنچاتی ہو۔ تو محدثین جو علت کی تعریف کرتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ علت میں وہ دو باتوں کی شرط لگاتے ہیں، ایک تو اس میں غموض اور خفا ہو اور دوسرا قدح فی صحت الحدیث ہو، یعنی ایک تو وہ پوشیدہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ صحت حدیث کے لیے نقصان دہ بھی ہو۔ تو اگر یا تو اس میں خفا نہیں ہے اور یا اس میں صحت حدیث کے لیے نقصان دہ ہونے کی صفت موجود نہیں ہے تو پھر اس کو علت اصطلاحی طور پر علت نہیں کہیں گے۔ اصطلاحی طور پر علت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خفا بھی ہو اور ساتھ ساتھ صحت حدیث کے لیے نقصان والی بات بھی ہو۔ علت کی تعریف اصطلاحی طور پر کیا ہے وہ پیچھے ہم نے بیان کی کہ اس میں دو اوصاف ہونے ضروری ہے، ایک تو وہ خفی ہو اور دوسرا صحت حدیث کے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت کا اطلاق کرتے ہیں اس کے علاوہ اوصاف پر، جیسے مثلا راوی کے کذب پر کے لیے علت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا غفلت کے لیے، سوء حفظ کے لیے، اس کے قسم کے الفاظ کے لیے علت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر علت اس کے لیے نہیں ہی بولا جاتا۔ یہاں تک کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخ کو بھی علت شمار کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی مخالفت، راوی کی مخالفت کرنا، اس کو بھی علت شمار کیا جاتا ہے، لیکن مخالفت کی جو علت ہے یہ صحت حدیث کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، جیسے کہ مثلا ثقہ راوی اس کو موصول نقل کر رہے ہو اور وہ اس کو مرسل نقل کرے، تو یہ بھی اگرچہ یعنی مخالفت اس میں ہے لیکن اس میں یہ قدح شمار نہیں ہے، تو اصطلاحی طور پر اس کو علت نہیں کہتے۔ تو جیسے کہ بیان کیا کہ علت کے لیے اصطلاحی طور پر علت اس کو کہتے ہیں اور معلل حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں علت خفیہ ہو اور وہ صحت حدیث کو نقصان پہنچائے۔ تو کبھی کبھی تو علت کا اطلاق اس کے علاوہ اوصاف پر بھی ہوتا ہے۔ علل حدیث یہ اصول حدیث میں انتہائی جلیل القدر فن شمار ہوتا ہے، علم شمار ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دقیق علم شمار ہوتا ہے، کیونکہ وہ علل جو پوشیدہ ہو وہ صرف وہ علماء کرام ہی واضح کر سکتے ہیں جو اس فن میں ماہر ہے، اور ان کا حافظہ بھی زیادہ ہے، ان کا تجربہ بھی زیادہ ہے، ذہن بھی بہت زیادہ ہے، استعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے علل کے ماہرین بہت کم محدثین ہیں، جیسے علی بن المدینی ہے، امام احمد ہے، امام بخاری ہے، امام ابو حاتم ہے اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ باقی یہاں ایک نکتے کی بات یہ بیان کی ہے کہ معلل حدیث میں بظاہر صحت کی شرائط موجود ہوتی ہے۔ صحت کی شرائط جو بنیادی طور پر ہے وہ تین ہے، ایک یہ ہے کہ سند متصل ہو اور راوی عادل ہو اور کامل الضبط ہو۔ تو جو معلل حدیث ہوتی ہے اس میں بظاہر جو حدیث کی شرائط، صحیح حدیث کی شرائط ہوتی ہے وہ سب موجود ہوتی ہے، اس میں جو علت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی، لہٰذا اگر ایک حدیث ہے اس میں ظاہری طور پر بھی ضعف ہے تو اس پر معلل کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ معلل کا اطلاق صرف اس صورت پہ ہوتا ہے کہ جس میں جو علت ہے وہ خفی ہو۔ باقی علت خفیہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علت خفیہ کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، ایک تو راوی کا تفرد ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت ہے۔ یہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی غلطیوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں، اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں جو محدثین اوہام کو تلاش کرتے ہیں، یا تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث وہ موصولا نقل کرتا ہے جبکہ وہ مرسل ہے، یا ایک حدیث وہ مرفوعا نقل کرتا ہے جبکہ وہ موقوفا ہے، یا ایک حدیث کو دوسری حدیث میں داخل کر دیتا ہے، یا اس کے علاوہ اوہام ہوتے ہیں جس میں بظاہر تو یہی گمان ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے لیکن در حقیقت وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ باقی معلل حدیث کو کیسے پہچانیں گے تو معلل حدیث کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ طرق حدیث کو ہم جمع کریں
اور پھر روات کے اختلاف کو ہم دیکھ لیں اور اسی طرح ضبط و اتقان میں موازنہ کریں، تو اس کے ذریعے سے پھر ہمارے سامنے جو متون ہے وہ آ جائیں گے یا جو اسناد ہے وہ آ جائیں گے، اور جہاں جہاں ان کی مخالفت ہے وہ آ جائے گی، جس کے ذریعے سے ہم معلل حدیث پہ حکم لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ علت کہاں پر ہوتی ہے۔ تو علت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علت کبھی سند میں ہوتی ہے اور کبھی متن میں، اور سند میں جو علت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے مثلا ایک سند ہے وہ موصولاً نقل کر رہا ہے جبکہ وہ موقوفاً ہے، یا وہ موصولاً نقل کر رہے وہ مرسلاً ہے، تو اس کو سند میں علت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ متون جو ہے وہ کم ہے بنسبت اسانید کے، اسانید بکثرت ہے، تو لہٰذا اس میں انسان سے وہم زیادہ ہوتا ہے۔ اور متن میں بھی وہم ہوتا ہے، اور اس کی جو مثال دی ہے وہ نماز میں بسم اللہ کی قرات کی نفی کی جو حدیث ہے وہ اس میں وہم ہوا ہے یا وہ معلل حدیث ہے۔ یہاں یہ بحث بھی کرتے ہیں کہ اگر سند میں علت ہو تو متن کو نقصان پہنچاتی ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ متن میں جو سند میں جو علت ہوتی ہے متن میں بھی وہ قدح پہنچا دیتی ہے، یعنی اس میں ذوق پیدا کر دیتی ہے، جیسے مثلا ارسال کی علت ہو گئی، یعنی وہ موصولاً نقل کر رہا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرسل ہے، تو اس سے چونکہ حدیث مرسل ہو جائے گی اور وہ ضعیف ہو جائے گی۔ اور کبھی جو سند کی علت ہے وہ متن کو نقصان نہیں پہنچاتی، متن صحیح ہوتی ہے، جیسے ایک مثال دی ہے یعلا بن عبید نقل کرتے ہیں سوری سے، وہ عمرو بن دینار سے، وہ ابن عمر سے مرفوعاً البیعان بالخیار، تو اس میں یعلا سے وہم ہوا ہے کہ وہ سفیان سوری سے نقل کرتے ہیں اور وہ عمرو بن دینار سے نقل کرتے ہیں، جبکہ عمرو بن دینار نہیں ہے بلکہ عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں، تو متن صحیح ہے کیونکہ سند میں راوی سے غلطی ہوئی ہے، لیکن عمر اور عبداللہ بن دینار دونوں ثقہ ہے، چاہے عمرو بن دینار ہو یا عبداللہ بن دینار ہو، تو ایک ثقہ راوی کو دوسرے ثقہ راوی کی جگہ بدلنے سے متن کو نقصان نہیں پہنچتا، اگرچہ سند میں غلطی شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا سند میں جو علت ہوتی ہے کبھی متن کو نقصان پہنچاتی ہے اور کبھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ معلل حدیث کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند مشہور کتابوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العلل، اور اسی طرح ابن ابی حاتم کی کتاب علل الحدیث، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب العلل و معرفۃ الرجال، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ کی کتاب العلل الکبیر اور العلل الصغیر، اور سب سے زیادہ جامع کتاب معلل حدیث کے بارے میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے العلل الواردۃ فی الاحادیث النبویہ۔ تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے حدیث معلل کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا، جس میں معلل کا لغوی معنی، معلل کی اصطلاحی تعریف، اس طرح علت کی تعریف، اور علت دیگر معنی پر بھی استعمال ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا، اور علل حدیث کی جلالت شان کے بارے میں بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ معلل حدیث بظاہر صحیح ہوتی ہے اور علت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور پھر علت خفیہ کو کیسے پہچانا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا، اور معلل حدیث کو کس طریقے سے پہچانا جاتا ہے اس کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ علت کہاں پر ہوتی ہے، سند میں یا متن میں، اور پھر یہ بیان کیا کہ سند میں اگر علت ہو تو وہ متن کو نقصان پہنچاتی ہے کہ نہیں، اور آخر میں ہم نے بیان کیا کہ حدیث معلل کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہے۔ اگلے سبق میں ہم حدیث مدرج کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔